أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. محترم سامعین و ناظرین، استاد جی اکیڈمی کے زیر اہتمام ہم کچھ فقہی پروگرامات کی طرف جا رہے ہیں۔ سر گلزار حسین صاحب سے آپ سب آشنا اور واقف ہیں۔ یہ مختلف موضوعات پر مختلف ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور میڈیاز پر شیئر کرتے رہتے ہیں، بالخصوص ان طلباء و طالبات کے لیے جو علم سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے مشکل سے مشکل موضوعات پر یہ مختلف ویڈیوز بنا کر سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی خواہش تھی اور طلباء و طالبات کا پرزور اپیل بھی تھا، اور موجودہ صورتحال میں جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، کرونا وائرس جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے دور کر کے رکھا ہوا ہے، ان حالات میں درس و دروس کا کوئی خاص مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فقہی موضوعات پر کچھ ویڈیوز بنا کر شیئر کرنے، دوستوں کو، دوست احباب کو، طلباء و طالبات کو دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے سر گلزار کی جانب سے یہ کچھ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، نہ صرف گفتگو کریں گے بلکہ مشکل سے مشکل فقہی موضوعات پر پریکٹیکل طور پر بھی عمل کر کے ویڈیوز میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھایا جائے گا۔ پہلے تو ہم انشاءاللہ فقہ کا جو اولین موضوع ہے، تقلید کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ جن موضوعات کے بارے میں کمنٹ کریں اور بتائیں تو ہم ان موضوعات پر بھی گفتگو بھی کریں گے اور عملی طور پر پریکٹیکلی ویڈیو بھی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تقلید کے حوالے سے کچھ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بورڈ پر بھی لکھا ہے کہ تقلید کے بارے میں مختلف آرائیں، مختلف باتیں گردش کر رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ تقلید ہے کیا، تقلید ہم کیوں کریں، تقلید ہم کسی کی بات کیوں مانیں۔ تو آج ہم تقلید کے حوالے سے تھوڑی گفتگو آپ کی خدمت میں کریں گے کہ ہمیں تقلید کیوں کرنی چاہیے اور تقلید کا مطلب کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، تقلید عربی لفظ ہے، اس کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی سے مراد عرب والے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی جو لفظ ہے تقلید، اس کا لغوی معنی ہے پیروی کرنا، یعنی کسی کے کہنے کے مطابق عمل کرنا۔ کیونکہ ہم زندگی میں مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، مختلف امور میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو روزمرہ کی زندگی میں ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اور کتنے لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو بلڈنگ خود سے تو نہیں بنتی، بلڈنگ بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی آراء، بہت سارے لوگوں کی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے نقشہ بنانے کے لیے یا نقشہ بنوانے کے لیے ایک نقشہ بنانے والے مصور سے، آرکیٹیکٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اسی رجوع کرنے کا نام تقلید ہے۔ یا آپ مکان
खड़ी करने के लिए, मकान को बनाने के लिए, मकान की तामीर करने के लिए मिस्त्री की तरफ रुजू करते हैं, मज़दूर बुलाते हैं, तो गोया कि आप मिस्त्री और मज़दूर की तकलीद कर रहे हैं मकान को बनाने के लिए। या आप बीमार पड़ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे भाई क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास, किस लिए जाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि सेहत के शोबे में वो स्पेशलिस्ट है, वो जो बातें जानता है वो हम नहीं जानते, और जो बेहतर तरीक़ाकार वो बतला सकते हैं हम अपने जानिब से नहीं कर सकते, लिहाजा हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दीनी मामलात में चूँकि हमें तमाम के तमाम दीनी बातें मालूम नहीं, तो लिहाजा जो दीन का स्पेशलिस्ट होता है, दीन के अहकामात को जानने वाला होता है, हम उनसे रुजू करते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं, और इसी मालूमात लेने और रुजू करने का नाम तकलीद है। जैसे कि दीनी अहकामात में तकलीद का मतलब यहाँ पे बयान किया गया है कि किसी मुज्तहिद के फतवे पर अमल करना। तो अजीज़ों, तकलीद का मतलब वाज़िह हुआ कि तकलीद किसी और बला का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानने वाले की तरफ रुजू करने का नाम तकलीद है। बाज़ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं, बल्कि मैंने ख़ुद भी सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इमाम ही की तकलीद करते हैं, हम किसी आलिम की क्यों तकलीद करें। तो याद रखिएगा, हम इमाम की तकलीद नहीं करते, इमाम की इताअत करते हैं। इताअत किसी और चीज़ का नाम है, तकलीद किसी और चीज़ का नाम है। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तकलीद का मतलब जानने वाले की तरफ रुजू करना, और उसने जो बातें बताई या जो तरीक़ाकार बतलाया उसके मुताबिक अमल करने को तकलीद कहा जाता है। जबकि इताअत सर तस्लीम खम करने को कहते हैं। हम अपने ऊपर, अपनी जान के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर खुद से ज़्यादा किसी को अगर काबिल एहतराम समझे तो उसे कहा जाता है इताअत करना, मतलब मौला तस्लीम करना, आका तस्लीम करना। हमारी जान पर, हमारे नफ्स पर हमसे ज़्यादा जिसको इख्तियार हासिल हो उसके सामने सब तस्लीम खम करने को इताअत कहा जाता है। तो इताअत कुछ और है और तकलीद कुछ और। अब आइए हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जब तकलीद के हवाले से बात यहाँ तक पहुँची तो हमारे पास दीन के दो हिस्से हैं। जैसे हम दीनियात में बच्चों को पढ़ाते हैं कि उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन, हम उसी हिसाब से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। उसूल दीन का मतलब है, हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं उसूल दीन का मतलब दीन की जड़ें। फ़ुरूअ दीन का मतलब हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि दीन की शाखें। अब थोड़ा सा उससे ऊपर आए, बच्चों के हद से आप थोड़ा सा ऊपर आए तो उसूल दीन का मतलब है दीन की वो बातें जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिस पर ईमान रखना, जिस पर अक़ीदा रखना ज़रूरी है, उन चीज़ों को उसूल दीन कहा जाता है। यानी दीन की बुनियादी बातें, दीन की जड़ें, इसी वजह से कहा जाता है। और बाकी रही फ़ुरूअ दीन की बात, तो फ़ुरूअ दीन से मुराद वो दीन के अहकामात, वो दीन के फ़राइज़ है जिन पे अमल करना ज़रूरी है। खुदा भी कुरान में फरमाता है ना, ईमान लाओ और अमल करो, आमिनु बिल्लाह व अमिलुस सालिहात। ईमान लाना अकाइद कहलाता है और अमल करना फ़ुरूअ दीन के जो चीज़ें फ़ुरूअ दीन के ज़ुमरे पे आता है उन पे अमल करना ज़रूरी है, और जिन पे ईमान लाना ज़रूरी है उन्हें उसूल दीन कहा जाता है। अब उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन के हवाले से तकलीद के ज़ुमरे में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। सबसे पहले देखें उसूल दीन। उसूल दीन में किसी की तकलीद करना जायज़ नहीं है। अगर आप तौज़ील मसाइल का पहला चैप्टर और पहला मसला निकालें तो वहाँ पे एक लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, उसूल दीन में तकलीद जायज़ नहीं है, उसूल दीन को अज़रोए बसीरत जानना ज़रूरी है।
اب عزیزوں دیکھیں کہ یہ عذر بصیرت ہے کیا چیز. تقلید جائز نہیں ہے اصول دین میں. اصول دین کو عذر بصیرت جاننا ضروری ہے. تو عذر بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اصول دین پر ایمان لے کے آئے عقلی دلائل کی روشنی میں. نقلی دلائل کی ضرورت یہاں پہ پیش نہیں آتی. نقلی سے مراد کسی سے نقل ہو کر آئی ہو، ہم تک پہنچی ہو، ان چیزوں کو نقلی کہتے ہیں. اردو والا نقلی نہیں ہے. یہاں پہ اصول دین پر آپ نے ایمان لانا ہے، اصول دین کو ماننا ہے، لیکن عقلی دلائل کی روشنی میں. لیکن جہاں تک فروع دین کا تعلق ہے تو فروع دین میں فروع دین کو حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ضروری ہے، لیکن کل عقل کو محور بنا کر دین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. فروع دین میں جب آپ پہنچے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں. فروع دین میں جیسے پہلا چیپٹر نماز ہے، فروع دین کا پہلا حصہ، تو نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف تقلید کی طرف جائیں، بلکہ ہمارے پاس 3 راستے ہیں احکامات الہی کو حاصل کرنے کے. ان 3 ذریعوں میں سے ایک ذریعے کا نام تقلید ہے. اگر آپ تقلید نہ کرنا چاہیں تو باقی 2 ذریعوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں میں آپ کے سامنے یوں وضاحت کروں کہ دینی احکامات کو حاصل کرنے کے ہمارے پاس 3 راستے ہیں. ان راستوں میں سے آخری راستہ تقلید ہے. اس سے پہلے 2 راستے اور بھی ہیں. اگر آپ تقلید نہیں کرنا چاہتے، کسی عالم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ پہلے اور دوسرے راستے کو بھی اپنا سکتے ہیں. اور دینی احکامات کو حاصل کرنے کا پہلا راستہ یہ ہے عزیزوں کہ انسان جو بھی ضروری چیزیں ہیں، احکامات سے متعلق مسئلے ہیں، ان تمام مسئلوں کو قرآن و احادیث کی روشنی میں خود حاصل کرے. خود دیکھیں، خود جانچے، خود تحقیق کرے کہ میری شرعی ذمہ داری نماز کے حوالے سے کیا ہے، کون سی چیزیں نماز میں ضروری ہے، کون سی چیزیں نماز کو باطل کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو نماز کا حکم اگر خدا نے دیا ہے تو اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اس کے شرائط بھی موجود ہے، احادیث میں بیان ہوا ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے. تو قرآن و حدیث پر تحقیق کر کے اپنی ذمہ داری کو حاصل کرنا یہ سب سے پہلا راستہ ہے. لیکن ہر انسان اس راستے کو اپنا نہیں سکتا. جو اس راستے کو اپناتے ہیں یا جو اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں انہیں فقہی زبان میں مجتہد کہا جاتا ہے. اب ہر انسان تو مجتہد بننے سے رہا، ہر انسان قرآن و حدیث پہ تحقیق کر کے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو حاصل کر نہیں سکتا. تو پھر وہ انسان کیا کرے؟ تو اس کے لیے دوسرا راستہ ہے. دوسرا راستہ کون سا ہے عزیزوں؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا راستہ اپنائے، ایسا طریقہ کار اپنائے کہ زمانے میں جتنے مجتہدین موجود ہیں، فتاویٰ دینے والے مفتی حضرات موجود ہیں، ان میں سے کسی کی مخالفت نہ ہو. مثال کے طور پر بعض مجتہدین کسی عمل کو واجب کہتے ہیں اور بعض مستحب، تو ہم اس عمل کو ضرور انجام دیں. اور بعض مجتہدین کسی عمل کو حرام کہتے ہیں اور بعض مکروہ کہتے ہیں، تو اس عمل سے ہم دور رہیں. تو جس مسئلے میں آپ نے عمل کیا، بعض مجتہدین نے واجب کہا تھا، بعض نے مستحب کہا تھا، جب آپ نے عمل کیا تو جنہوں نے واجب کہا تھا اس پہ بھی عمل ہوا، جنہوں نے مستحب کہا تھا اس پہ بھی عمل ہوا. اور جس مسئلے سے آپ دور رہے تھے، آپ نے جس مسئلے کو عمل میں نہیں لایا تھا، مثلا بعض مجتہدین نے حرام اور بعض نے مکروہ کہا تھا، اس عمل سے جب آپ دور رہیں گے تو جنہوں نے حرام کہا اس پہ بھی عمل ہو گیا اور جنہوں نے مکروہ کہا اس پہ بھی عمل ہو گیا. لیکن اس راستے میں بھی ایک مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ زمانے کے جتنے مجتہدین ہیں سب کے فتویٰ آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ ان فتویٰ کو سامنے رکھ کر آپ اپنے لیے احتیاط کا راستہ نکالیں. اس راستے کو کہا جاتا ہے احتیاط کا راستہ. اور یہ بھی اس راستے کو بھی وہ شخص اپنا سکتا ہے جو
تمام کے تمام مجتہدین کے فتویٰ کو جانتا ہو، تمام فتویٰ اس کے دسترس میں ہو، یہ بھی ہر انسان کر نہیں سکتا، تو پھر تیسرا راستہ بچتا ہے کہ تقلید کرے. یعنی پہلے راستے پر جو لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و احادیث کے روشنی میں انسان کی ذمہ داری کو سمجھا ہے اور حاصل کیا ہے، ان سے جا کر پوچھے کہ بھائی آپ نے تحقیق کی ہے، قرآن میں حدیث میں شرعی ذمہ داریوں کو آپ نے حاصل کیا ہے، تو وہ ذمہ داریاں ہمیں بھی بتلائیے. اور اسی پوچھنے کا نام اور ان سے رجوع کرنے کا نام تقلید ہے. تو تقلید دینی احکامات کو حاصل کرنے والے 3 راستوں میں سے آخری راستے کا نام ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی ہم ان موضوعات پر آگے بھی گفتگو کریں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان.